بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے چینل حیات تعمیر پہ ایک عظیم شخصیت برادر میں مکرم دربار عالیہ حضرت خواجہ حضرت خواجہ خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے خطیب ہیں اور بہت پیارے دوست بھی ہیں، ہمارے چینل پہ تشریف لائے. آج ہمارے پروگرام کا آغاز اللہ کی لارب کتاب کی آیات مبینات سے قاری محمد عبدالرزاق چشتی صاحب فرمائیں گے. میں ان سے عرض گزار ہوں کہ تلاوت کلام پاک فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. سامعین و ناظرین، تلاوت کلام پاک ہوئی. اب میرے پاس آپ کی سماعت کی نظر کرنے کے لیے ایک ربائی ہے، نئی ربائی ہے. کسی کے مقدر سفینہ ہے آیا، سبحان اللہ. کسی کے مقدر سفینہ ہے آیا، کسی کے مقدر خزینہ ہے آیا. سبحان اللہ. کسی کے مقدر سفینہ ہے آیا، کسی کے مقدر خزینہ ہے آیا. وحید ان کی قسمت پہ جاؤں مسد کے، مقدر میں جن کے مدینہ ہے سبحان آیا. اللہ. سبحان اللہ. سامعین و ناظرین، کل بات ہو رہی تھی، کافی دوست احباب نے بار بار ٹیلی فون پہ بھی کہا کہ ہمارے جسم میں ایک عجیب سا پرابلم ہے کہ سانس رکتا ہے. اس کے بارے میں کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی وجوہات پہ کچھ بات کریں گے. بہت زیادہ یہ بیماری عام ہوتی جا رہی ہے. سانس رکنے کی وجوہات میں سے آپ پہلے دیکھیں کہ اس میں وجہ کون سی ہے. سب سے پہلی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ قبض کے مریض ہوں، اور قبض ام الامراض ہے. قبض کو دور کریں تو بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. گیس پیدا ہونے سے اور اکثر موٹاپے کی وجہ سے، بلغم کھانسی کی وجہ سے، دمکشی، نزول، کیرا وغیرہ، اور خاص کر دھواں، گرد و غبار جو منہ اور ناک کے ذریعے سے اندر داخل ہوتا ہے، اور ناقص غذائیں، ناقص گھی وغیرہ کے استعمال، مسالے دار اشیاء. اور خاص کر ایک اہم وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کہیں آپ کھانا کھا کر اوپر سے پانی تو نہیں پیتے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی منع فرمایا. فرمایا یا کھانے سے پہلے پانی پئیں یا درمیان میں پئیں، آخر میں پینا وبا ہے. تو وبا ہی بیماری ہوتی، کہیں یہ مسئلہ تو نہیں. یا یہ دیکھیں آپ کا جو پھیپھڑوں والا سسٹم ہے وہ سوکر تو نہیں رہا، ان میں کہیں سوزش تو نہیں، گیس کی خشکی کی وجہ سے نالی میں خشکی تو نہیں پیدا ہوگی. اس میں کیا وجہ ہے؟ ان میں سے کوئی وجہ تو ہے نا جس کی وجہ سے یہ سانس رک رہا ہے. اب پہلے اس مسئلے پہ آپ نظر ڈالیں جس وجہ سے ہے، پھر اس کے مطابق ہی اس کا حل ہوتا ہے. مثلا گرد و غبار، سگریٹ نوشی، حقہ، سگریٹ نوشی وغیرہ، تمباکو نوشی، سب سے پہلے ان سے اجتناب کریں. سڑک پہ چلنا ہے تو اپنے ناک اور منہ کو ڈانپ کے چلیں. پڑھیں دین کو. واش روم جانا ہے تو اپنے منہ کو، ناک کو ڈانپ کے رکھیں. اور ہم نہیں ڈانپتے تو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں.
آج کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ناک اور منہ کو ڈانپیں، یہ تو صدیوں پہلے کی بات ہے بابا. عمل کریں، گرد و غبار سے بچیں، کھانے کے اوپر سے پانی پینے سے بچیں. جب آپ پرہیز کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی امراض بھی کنٹرول ہونا شروع ہو جائیں گی. اس کے لیے ایک کام تو آپ یہ کریں کہ آپ ٹھنڈا پانی پینا بند کریں، گرم پانی کا استعمال کریں. اور دوسری بات یہ ہے، رات کو سوتے وقت بھاپ ضرور لیں، آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری چیز ہے. سادہ پانی کی بھاپ لے لیں، اس میں امرت دارا ڈال کے بھاپ لے لیں، سفیدے کے پتے ڈال کر بھاپ لے لیں، پودینے کے چند پتے ڈال کر بھاپ لیں. اور اب ہے اس کا علاج، اس کے لیے نسخہ. آج چونکہ ویڈیو کافی طویل ہو چکی ہے، اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. کل انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں بلغم ہے، اس کو کھولنے کے لیے، بلغم کو ختم کرنے کے لیے، نکالنے کے لیے، سانس کو کھولنے کے لیے، سوزش ختم کرنے کے لیے کل آپ کی سماعتوں کی نظر انشاءاللہ نسخہ پیش کریں گے. کل تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.